السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں۔ المالک جو بادشاہ ہے، القدوس بہت پاک ہے، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ والذی وہی ہے الذی جس نے بعث بھیجا فی الامیین ان پڑھوں میں رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی ہی اس کی آیتیں، ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرتا ہے ان کا یا پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہ الکتاب اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، وَإِنْ كَانُوا اور اگرچہ وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال گمراہی میں، مبین کھلی گمراہی میں تھے، وآخرین اور کچھ اور، منہم ان میں سے، لما جو ابھی تک، یلحق لما نہیں، یلحق ملے، بہم ان سے، وَهُوَ العزیز الحکیم۔ ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل اور اللہ تبارک فضل والا ہے، عظیم بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا مثال ان لوگوں کی، حملوا جنہوں نے اٹھایا تورات کو، ثم پھر لم نہیں، یحملوہا اٹھایا اس کو، نہیں اٹھایا اس کو، کمثل جیسے کہ حماری جیسے کہ گدھے کی مثال، یحمل اسفارا اٹھاتا ہے، اسفارا بوجھ، بیسا بری ہے مثال، قوم الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی اور اللہ تبارک نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو۔ با محاورہ ترجمہ۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کسی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ جمعہ جو ہے مدنی صورت ہے، اس کی 11 آیتیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ حشر میں بھی، سورہ حدید میں بھی ہم نے پیچھے یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کی شہادت دیتی ہے، دے رہی اور ہمیشہ دیتی رہے گی۔ دراصل اس آیت کا تعلق جو ہے آئندہ آیات کے ساتھ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، اس آیت کو دلیل بنا کر بعض جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے رسول تھے، تو امی جینا اصل میں عرب قوم کو کہا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔
آپ علیہ السلام عرب غیر عرب سب کے نبی ہیں. تو کہ یہ جو نبی ہے ہم نے اس کو بھیجا ہے تمام لوگوں کی طرف. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخرین منہم لما یلحق بہم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ میں نے 3 مرتبہ سوال کیا. ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اگر ایمان سریا کے پاس، سریا ستارے کا نام بھی ہوتا تو ان لوگوں میں سے کچھ آدمی، یا فرمایا ایک آدمی سے ضرور حاصل کر لیتا. پھر اللہ کی صفات بیان کی گئی، مالک قدوس، کہ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نبوت دے، سب کچھ دے. تو کیا کوئی ٹھیکیدار ہے جو اللہ سے سوال کر سکے کہ اس کو کیوں نہیں دیا، تو اس کو کیوں دیا، نبوت اس کو کیوں نہیں ملی؟ وآخرین منہم لما یلحق بہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو عرب امیوں میں بھیجا ہے جن کی وہ نسل میں سے، اور غیر عرب امیوں میں بھی بھیجا ہے جو بھی مسلمان ہو کر عربوں کے ساتھ نہیں ملے مگر آئندہ مسلمان ہو کر ان سے ملنے والے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی امیوں میں سے نبی مبعوث کرنا اور اسے بعد میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول بنانا اللہ کا فضل ہے. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وہ یہودیوں یا کسی اور کی خواہش کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے روک لے. آگے آیت نمبر ہے 5، مثل الذین حملوا التوراۃ. یہودیوں کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فخر کیا 3 باتوں میں کہ وہ اہل کتاب ہیں، کہ جب عرب جو ہیں جب کہ وہ امی ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ ان کی اس بات کو، اس دعوے کو رد کر دیا کہ انہیں اس گدھے کی ساتھ تشبیہ دی جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کو گدھے کو کیا پتہ اس میں کیا ہے، نہ وہ عمل کرتا ہے. انہوں نے فخر کیا کہ وہ اللہ کے دوست اور محبوب. اللہ نے فرمایا نہیں، فتمنوا الموت، پیچھے یہ ہم نے اس میں بھی آگے پڑھا ہے کہ اگر ایسا کہ اللہ کے وہ قریب ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں. تیسرے یہ کہ سبت ہفتے کے دن جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوم جمعہ کی صورت میں مسلمانوں پر احسان کر دیا. تو اللہ نے بتایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ جو قوم ہے نا ان کی مثال اللہ نے بری دی گدھے کے ساتھ ملا کے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 11 تک کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی ہو، ان اگر زعمتم، اگر تم سمجھتے ہو، انکم، بے شک تم، اولیاء و دوست للہ، اللہ کے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان اگر کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ولا، اور نہیں، یہ تمنونہ، وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے، کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما، اس لیے، قدمت، جو انہوں نے کمائیاں کی، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک جانتا ہے ظالموں کو. قل، آپ کہہ دیجئے ان الموت، بے شک موت، الذی، جس سے، تفرون، تم بھاگتے ہو، منہ، اس سے، فإنہ، بس بے شک وہ، ملاقیکم، تم اس سے ملو گے، تم سے ملنے والی ہے،
ثم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤ گے الی طرف عالم الغیب کی طرف، جو غیب کا علم رکھتا ہے اس کی طرف، بشہادہ اور جو ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم پس بتا دے گا تم کو، ظاہر کر دے گا تم کو، بما جو کہ کنتم تم تھے تعملون اعمال کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب نودیا جب پکارا جائے للصلاۃ نماز کے لیے، اذان دی جائے، من سے یوم الجمعۃ جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے دن، فَاسْعَوْا پس دوڑو، لپکو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا اور چھوڑ دو بے خرید و فروخت، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے۔ فَإِذَا پس جب قُضِیَتِ الصَّلَاۃ نماز پوری کر لو، فَانتَشِرُوا تو پھیل جاؤ، فِی الْأَرْضِ زمین میں، وَابْتَغُوا اور تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کا فضل، وَاذْکُرُوا اللہ کثیرا اور ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا اور جب رَأَوْا جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، یا لہون کسی کھیل تماشے کو، انفضوا تو اٹھ کر چلے گئے، الیہا اس کی طرف، وترکوکا اور چھوڑ دیا آپ کو، قائماً کھڑا ہوا۔ قل آپ کہہ دیجئے، ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، خیرٌ بہتر ہے، من اللہو اس کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے، یا بہترین رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، کہہ دے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیچا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا تماشا تو اٹھ کر اس کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے تجھے کھڑا چھوڑ دیا ہے۔ کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الجمعہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 11 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، یہ آیت نمبر 6 سے 8۔ اس سب کی تفسیر میں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے سورہ بقرہ میں یہ گزرا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں باقی لوگوں کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے نبی سے ان سے کہو اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر جس سے انسان پیار کرتا ہے اس سے ملاقات جلدی سے جلدی کرنا چاہتا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر بتا دیا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، پھر اللہ کو بھی پتہ ہے ان کے ظالم ہونے کا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کتنا بھاگو گے، جتنی مرضی لمبی عمر مل جائے، جتنا بھی تم موت سے بھاگو گے بالآخر تو موت کو ملنا ہی ہے۔ موت ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے۔ پھر اللہ تمہیں بتائے گا سب کچھ جو چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، آیتوں کو چھپاتے ہو، جو کچھ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے ان کی نسبت اللہ نے جو تمہیں سعادت دی ہے نا، ان میں سے جمعے کا دن بھی ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے نا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جمعے کے دن ہدایت عطا فرمائی، تو جس سے انہیں یہود و نصارہ دونوں پر سبقت حاصل ہو گئی۔ تو یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو ایمان لا چکے ہیں، خواہ وہ شہر میں رہتے ہیں، کسی بستی میں یا کسی گاؤں میں، یا کہیں بھی عورت پر فرض نہیں ہے، بچے پر فرض نہیں ہے، کوئی عذر والا ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، مسافر پر بھی فرض نہیں ہے۔ بہرحال اگر مل جائے تو پڑھ لیا جائے، ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب حق ہے، سوائے 4 کے: غلام، عورت، بچہ یا پھر مریض۔ مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر عورتیں جمعے کی نماز پڑھنے جائیں تو اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں ان کے حصے میں آنے والی چیزوں میں سے مت روکو جب وہ تم سے اجازت مانگیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یعنی جب جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی ہے جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو جب اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، تو انسان کو چاہیے کہ اہتمام کر کے، کوشش کر کے اللہ کی طرف بھاگے۔ بھاگنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، کوشش کرنا ہے۔ نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی خرید و فروخت کو ایک باری چھوڑ دو۔ اصل میں خاص واقعہ اس میں ہے بیع کے متعلق، جو کہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز مکمل کر لو اس کے بعد اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے، اب دیکھو یہود و نصارہ کو تو منع کر دیا گیا، سارا دن ہی وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے آسانی رکھ دی کہ صرف نماز کے ٹائم اپنا کاروبار بند کرو، بعد میں بھی دوبارہ کر سکتے ہو، اور اس سے پہلے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہو۔ تو بعد میں یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّہ، یعنی جاؤ جو مرضی کرو، روزی کماؤ، لیکن اس دوران بھی وَاذْكُرُوا اللّہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ آگے ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً۔ ایسا صحابہ کرام سے صرف ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ مدینہ میں ان دنوں مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے۔ مدینہ میں ایک تجارتی قافلے کی آمد پر صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک قافلہ آیا، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو 12 آدمیوں کے سوا سب اس قافلے کی طرف اٹھ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک نے یہی بتایا کہ اگر تم چلے گئے، نبی کو چھوڑ کر، نبی خطبہ دے رہا تھا، تم دنیا کی تجارت کو، دنیا کے معاملات کو، دنیا کو دیکھتے ہو، لیکن کیا کل ما عند اللہ خیر، یعنی اللہ کی خاطر تم جس کھیل تماشے اور تجارت کو چھوڑو گے، اللہ کے پاس اس سے کہیں بہتر بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے صحابہ کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بتایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں تو سنو، خطبہ سنو۔ اصل مقصد کیا ہے یہاں پہ کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھو۔ نبی بات کر رہا ہے تو سب کچھ چھوڑ دو۔ جب اللہ کا کلام چل رہا ہے، جب خطبہ چل رہا ہے، تو اپنی تجارت، فضولیات، دنیا کے کام، کھیل تماشا، سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ جو قسمت میں روزی لکھی ہے وہ تو اللہ تبارک نے دینی ہی دینی ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ جمعہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔